بیمار آدمی کے روزے رکھنے کا کیا حکم ہے شریعت اسلامیہ میں؟ محترم ناظرین کرام، بیماری انسان کو جو لاحق ہوتی ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک بیماری ہوتی ہے عارضی، کچھ دیر کے لیے بندے کو بخار چڑھا ہے، سر میں درد ہوئی ہے، دانت داڑھ میں درد ہوئی ہے، پیٹ میں درد ہوئی ہے، یا کوئی اس طرح کی عارضی بیماری ہے جو کچھ دنوں کے لیے آئی ہے اور پھر وہ تندرست ہو جائے گا۔ اور ایک بیماری ہوتی ہے دائمی، جو ہمیشہ کے لیے بیمار ہوتا ہے، اس کے تندرست ہونے کی امید ہی نہیں ہے۔ ڈاکٹروں نے اسے مسلسل دوائی کھانے کا کہا ہوا ہے، اسے دن میں کئی مرتبہ دوائی کھانی پڑتی ہے۔ اگر وہ دوائی نہیں کھاتا تو اس کی بیماری بڑھ جاتی ہے اور اس کی موت کا یا بیماری کے بڑھنے کا شدید اندیشہ ہوتا ہے۔ تو ان دونوں مریضوں کا حکم الگ الگ ہے۔ جو مریض عارضی بیمار ہے وہ اپنا روزہ چھوڑ سکتا ہے، اسے اسلام نے بیماری کی حالت میں، چاہے بیماری بہت زیادہ سخت ہو چاہے ہلکی ہو، اسے چھوڑنے کی اجازت ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ تم میں سے جو شخص بیمار ہو، عام لفظ ہیں، کسی قسم کا بھی بیمار ہے، او علی سفر یا سفر پر ہے، فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، تو وہ دوسرے دنوں میں اتنے روزے رکھے گا جتنے روزے اس نے رمضان المبارک کے مہینے کے چھوڑ دیے ہیں۔ تو یہ ہے وہ بیمار جو عارضی بیمار ہے۔ اور ایک بیمار ہے جو دائمی بیمار ہے، ایسا بندہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتا، نہ سردیوں میں رکھ سکتا ہے نہ گرمیوں میں رکھ سکتا ہے، اور روزہ رکھنا اس کے لیے ممکن بھی نہیں ہے۔ تو ایسے بندے پر روزہ فرض نہیں رہتا، پھر اس پر جو ہے نا وہ فدیہ دینا لازم ہوتا ہے۔ وہ ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین کا کھانا دے دے، وہ کھانا کھلا دے کسی مسکین کو، یا اسے پیسے دے دے، یا اسے جو راشن دے دے، تو اس کا یہ ذمہ داری اور فریضہ ادا ہو جائے گا۔ نہایت معمر شخص جو بہت زیادہ بوڑھا ہو چکا ہے اور بڑھاپے کی وجہ سے روزہ رکھنا اس کے لیے ممکن نہیں ہے، اس کا بھی یہی حکم ہے، دائمی بیمار والا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص خادم، جب شدید بوڑھے ہو گئے تو وہ روزہ نہیں رکھ سکتے تھے، تو اپنے روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کا فدیہ وہ ادا کر دیا کرتے تھے۔ تو یہ بیمار بھی ایسا فدیہ ہی ادا کرے گا۔ البتہ جو معمولی بیمار ہے انسان، جس بیماری سے اسے کوئی مشقت پیش نہیں آ رہی، کوئی دشواری نہیں بن رہی روزہ رکھنے سے، تو اس پر روزہ رکھنا ہی افضل اور بہتر ہے، وہ روزہ ہی رکھے گا، کیونکہ اللہ نے فرمایا فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، جو اس مہینے کے اندر حاضر ہو، موجود ہو، وہ اس کے روزے رکھے۔ یہ حکم ہے اللہ کا، تو پھر روزہ رکھنا اس پر لازم ہے، واجب ہے، اگر معمولی بیماری ہے جو اس کے لیے مشقت اور دشواری کا باعث نہیں بن رہی۔ مریض کا فدیہ وہ آج کل چونکہ مہنگائی کا دور ہے، ایک درمیانے درجے کا کھانا انسان کم از کم 400-500 روپے کا کھا سکتا ہے، تو 500 روپے کے حساب سے 15,000 روپیہ دے دے فدیے کے طور پر۔ اور اگر کسی دیہات میں ڈیرے پر رہتا ہے جہاں اتنا خرچہ نہیں ہے، شہروں میں تو اتنا خرچہ آ جاتا ہے ایک بندے کے ایک ٹائم کے کھانے کا، تو وہ جتنا کھانا اندازہ لگا لے اپنے علاقے میں، جس علاقے میں وہ رہتا ہے اس علاقے میں ایک بندہ درمیانے درجے کا اچھا کھانا جتنے پیسوں کا کھا سکتا ہے، اتنے پیسے یا کھانا کھلا دے، یا اتنے پیسے یا اتنے پیسوں کا راشن وہ ادا کر دے۔ ایک ہی مرتبہ رمضان کے شروع میں بھی ادا کیا جا سکتا ہے، رمضان کے آخر میں بھی ادا کیا جا سکتا ہے، جب مرضی ادا کر دے۔ البتہ یہ ذہن میں رکھنا چاہیے، بعض لوگوں کا خیال ہے کہ جو بیمار ہے نا اس نے روزے رکھوانے ہیں کسی کے، جو روزہ رکھوانے کا تصور نہیں ہے، وہ جس کو روزے رکھوانے ہیں اس نے اپنے روزے رکھنے ہیں، اس پر روزہ رکھوانے کا مسئلہ نہیں ہے اسلام میں، اس پر فدیہ دینے کا مسئلہ ہے بس۔ اللہ تعالیٰ سب کو تندرستی والی ایمان والی زندگی عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین اپنے احکام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔